اور جن کی جمعیت علماء ہند کی تنظیم کے اندر ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ہر موقع پر ہر طریقے سے یہ جمعیت کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور مجلس منظم دعوت الاسلامیہ کی یہ صدر ہیں۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ ناوی ادا غازی چاہتا ہوں کہ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، حضرت سب آ چکے ہیں، بس آپ کا ہی انتظار ہے۔ میں حضرت والا سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنی کی باتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی اس مجلس میں آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں، کئی علماء کرام اور مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ یہ جو یہاں تحریک چل رہی ہے ہر اتوار کو، یعنی ہر ہفتے کو دین کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد، یہ علماء کرام اور مفتیان کرام کے اور ائمہ کرام کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ بزرگوں، ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے علماء جو کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اللہ کے فضل سے اصلاح کا رجحان پیدا ہو جائے۔ دیکھو، اگر علماء کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، آپ جانیں، آپ کی مہم جانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرح سے، ان کی قوم کی طرح سے، موسیٰ آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہم نہیں آئیں گے اپنی جانیں کھپانے کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے علماء کو یوں چھوڑ دیا کہ حضرت آپ ہی جانو، بس یہ ہمارا نہیں، آپ ہی کا کام ہے، دین کا کام کرنا تو مولویوں کا کام ہے، ہم مولوی نہیں ہیں، لہٰذا ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے ہر لحاظ سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، ہر لحاظ سے۔ کسی ایک آدھ پہلو سے عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف دینی پہلوؤں پر بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی پہلوؤں کو بھی سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں۔ دینی اعتبار سے تو ہماری الٹی گنتی اللہ جانے کب شروع ہو گئی تھی، لیکن دنیاوی پہلوؤں پر بھی ہماری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ سمجھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، جانا، پڑھا، جو بھی کچھ توفیق ہوئی، مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری ترقی اور ہماری خیریت علماء کا دامن پکڑ کر چلنے ہی میں ہے۔ اگر ہم سے اللہ نہ کرے اگر یہ دامن چھوٹ گیا تو ہم خسارے میں آ جائیں گے۔ اب یہ مہم اللہ کے فضل سے یہ علماء دادری، اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو یہ مہم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نام تو سنا ہی ہوگا ماشاءاللہ، سبھی نے سنا ہوگا، خوب مشہور جماعت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہندوستان میں لے دے کر مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جمعیت علماء ہند۔ غیر سیاسی جماعت، کوئی سیاست ویاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خالص دینی اور قومی جماعت ہے، غیر سیاسی جماعت، اکلوتی جماعت۔ اب اس کی یہ کوشش، جیسا ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، انگریزی دور سے میں وضاحت کر دوں، 1919 میں بننے والی یہ جماعت اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی 100 برس بھی پورے کر کے بھی اور آگے بڑھ گئی، اللہ نظر بد سے بچائے اور باقی رکھے اس کی مہموں کو۔ الحمدللہ 100 برس سے زیادہ تک اس کی مہمیں ہو گئی ہیں، چلتے چلتے بزرگوں، قوم ان کے ساتھ تھی،
اللہ کے فضل سے وہ چلتے رہے. اگر قوم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ پھر ہماری لے لے کر ایک جماعت، اور وہ بھی اللہ نہ کرے کہیں وہ بھی تحت الرجال کا شکار نہ ہو جائے. بہرحال میں اصل گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں. جمعیت علماء کی کوشش کے تحت یہ اصلاح معاشرہ کی جو مہم چل رہی ہے، جس کے تحت الحمدللہ آپ کے یہاں ہر اتوار میں کسی نہ کسی مسجد میں پروگرام کرتے ہیں یہ حضرات علماء کرام، اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں کن فائدوں کی امید رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. کفار کو نہیں کہا یہاں اس آیت شریفہ کے حصے کے اندر کہ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اے کفار تم ایمان لاؤ، ایسا نہیں کہا جا رہا یہاں، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ایمان لاؤ. اب یہ کون سی جماعت تھی؟ وہ کون سی جماعت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ مقدس و متبرک جماعت، جیسی جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد آج تک نہ کوئی پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی. ایسی مبارک جماعت نبی علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. یہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت پہلی مخاطب ہے. اگر آج کے وقت میں قرآن نازل ہو رہا ہوتا اور ہم جیسے لوگوں کو اگر مخاطب کرتا قرآن، تو اللہ رحم فرمائے کہ ہمارے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن میں اگر کوئی وہ شخص بھی آ جائے جو کہ کاملاً مسلمان نہ ہو، یعنی میری مراد ہے نفاق ان کے دلوں میں ہو، یا کوئی ایسا نیا بندہ یہاں آ جائے جس کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ نماز کے وقت میں وہ نماز سے باہر رہے، جبکہ اس کو سارا مدینہ جان رہا ہے یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ آدمی اس کے دل میں نفاق ہے، یہ منافق ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور وہ مسجد سے باہر رہے نماز کے وقت میں. پھر اس کی امید کون لگا سکتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور اپنے کو مسلمان کہنے والے لوگ، سنو میری بات، اپنے کو مسلمان کہنے والے لوگ مسجد کے دروازوں پر ہجوم کر کے شور مچائیں اور اندر کی نمازیوں کو خراب کریں، ان کی نمازوں کو. ان لوگوں کو کون سی کیٹیگری میں گنا جائے گا؟ کون کہے گا یہ مسلمان ہے؟ کیا ان کو سرکاری ریکارڈز کے علاوہ کسی اور زمرے میں، کسی اور ریکارڈ میں ان کو مسلمان کہنا ممکن ہوگا؟ یہ آپ کی چھوٹی سی مسجد، شاید 50-60 لوگ یہاں نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن 500-700 لوگ کم سے کم، میرے انداز میں نے نہیں دیکھا محلہ کتنا بڑا ہے، مجھے نہیں معلوم اس مہینے میں کتنی منگائے، تو مسجد میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، میرے اندازے کے مطابق شاید 500-700 لوگ کم سے کم باہر بستے ہوں گے. آپ غلط فہمی میں شکار ہو، ہماری مسجد بھر گئی، اور مجھے اس بات کا غم ہے کہ مسجد چھوٹی سی ہے، تھوڑے سے نمازی آئے، اکثر تو باہر ہی رہے، اکثر تو باہر ہیں، 50-60 لوگ صرف مسجد میں آ گئے، علاوہ وہ 500-700 جو لوگ مسجد سے باہر رہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، مسجد اس لیے نہیں ہے کہ مسجد میں اگر 50 آئیں تو 50 پڑھ لو، 60 آئیں تو 60 پڑھ لو. مسجد اس لیے ہے، مسجد محلے کے اندر اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس محلے کا ایک ایک بالغ مرد مسجد کے وقت میں مسجد میں آ جائے، اس لیے ہے مسجد. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر مجھے معاف فرمائیں، حضرات علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کریں، آپ حضرات نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ آپ کی مسجد ویران ہے، باوجود کہ ظاہراً یہ بھری ہوئی ہے، لیکن اصلاً یہ بھری ہوئی نہیں، اصلاً یہ بھری ہوئی نہیں.
میں نے اس صف میں نماز پڑھی، وہاں سب سے لاسٹ والی صف میں، اور وہاں باہر کا شور وہاں تک آ رہا ہے۔ کن لوگوں کا شور؟ ان لوگوں کا شور جو آپ کی اور ہماری کاؤنٹنگ کے مطابق مسلمان ہیں۔ کن لوگوں کا شور؟ ان لوگوں کا شور جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ کن لوگوں کا شور؟ ان لوگوں کا شور جو گورنمنٹ کے ریکارڈز کے مطابق مسلمان ہیں۔ کون سے لوگوں کا شور؟ ان لوگوں کا شور جو غلطی سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو نمازی بنانے کی پہلی ڈیوٹی نہ عالموں کی ہے نہ جماعت والوں کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بیان کرنا علماء کا کام اور گشت کرنا جماعت والوں کا کام، اور بس یہ دو طبقے جانے اپنے کام کو، باقی سے ہمیں باقی کو کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت کے اوپر اگر نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے تو امت کے اوپر امر بالمعروف کرنا فرض کیا گیا ہے، امت کے اوپر نہی عن المنکر کرنا بھی فرض کیا گیا ہے۔ امت جس طرح سے نماز پڑھے گی اسی طرح سے لوگوں کو حسنات کی طرف بلائے گی، اچھائیوں کی طرف بلائے گی، امت پر فرض ہے۔ اور جس طرح سے امت لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے گی اسی طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روکے گی، یہ بھی امت پر فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا میں تو نماز پڑھتا ہوں جی، چونکہ میں تو نمازی ہوں لہٰذا میری چھٹی ہو گئی، میں نمازی ہوں۔ سنیں بھائی، متوجہ ہیں آپ کو اپنا کام کرنے، آپ میں اور آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ کے بات کر سکتے کہ چونکہ ہم نمازی ہیں لہذا ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں تو ہمارا کام نماز پڑھنے کے ساتھ شروع ہوا ہے، نماز پر کام ختم نہیں ہوا۔ کہ صاحب عبداللہ صاحب ہیں، ہاں جی ہے تو صحیح، مگر ابھی تو نماز پڑھ کر آیا ہوں، ابھی تو پیچھے پیچھے سے نماز والے میرے پیچھے آ گئے، ابھی تو آیا ہوں مسجد سے، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بھائی تم ہی سے تو چاہتے ہیں، تم ہی سے تو چاہتے ہیں۔ جس آدمی نے مؤذن کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو نہیں سنا اس سے کیا امید رکھیں گے؟ آپ سن کر مسجد آئے تھے، آپ ہی سے امید رکھیں گے، اس لیے آپ ہی کے پاس آئے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی ضرورت امت کی یہ ہے کہ امت کے ایک ایک فرد کو نمازی بنایا جائے۔ معاشرے کی اصلاح کا یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ اگر سونے کم پائے جاتے ہیں، لوگ حج بھی کر رہے ہیں، لوگ زکاتیں بھی دے رہے ہیں، لوگ یہاں مان لیجیے مسجد و مکتب بھی چل رہا ہے، اور مطلب جتنی محنتیں آپ سمجھ سکتے ہو وہ ساری کی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے ابھی اصلاح کی لائن کی بسم اللہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نماز کے بغیر اسلام باقی نہیں رہتا۔ سمجھنے میں بات کو، نماز کے بغیر اسلام باقی نہیں رہتا، اور اس کو نماز بھی نہیں کہتے۔ فجر میں فری تھا تو فجر پڑھ لی، ظہر میں مصروف تھا تو نہ پڑھ سکا، عصر میں فارغ تھا تو پڑھ لیا، مغرب میں مصروف تھا تو موقع نہیں ملا تو نماز چھوٹ، اس کو بھی نماز نہیں۔ نمازی وہ ہوتا ہے جو مصروف ہے چاہے خالی ہے، مصیبت میں ہے چاہے خوشحالی میں ہے، مگر اس کی نماز نہیں چھوٹتی، وہ نمازی ہے۔ اس لیے سب کے سب یہ نیت کرو ہم انشاءاللہ نمازی بنیں گے، پکی بات ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم نمازی بنیں گے، نہیں، یہ بھی ادھوری بات ہے۔ یہ نیت کرو کہ جس طرح سے ہم خود نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں، اصل گفتگو ہے، ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں، مختصراً دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب 7 برس کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب تم میں جتنے نمازی بیٹھے ہیں، بعض حضرات بعد میں آئے ہیں، امید ہے شاید یہ دوسری مسجد کے لوگ ہیں، لیکن جو یہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ برا نہ مانو تو پوچھ لو کیا آپ کی شادیاں نہیں ہوئی؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ اس محلے میں بچے پیدا نہیں ہوتے کیا؟ برا نہیں ماننا، میری بات کو جواب دیجیے کہ آپ کی شادیاں نہیں ہوئی؟ سب کی شادیاں ہو گئی؟ کوئی ایسا بھی بیٹھا ہے جس کے یہاں بچے نہیں ہوتے؟ جب سب کے بچے ہوتے ہیں تو نماز میں اکیلے کیسے آئے آپ کے بچے ان کی انگلیاں پکڑ کر آپ کیوں نہیں لائے؟
اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہو جب تک ہم ہیں مسجد میں آئیں گے اور جب ہم مر جائیں گے تو مسجد کا تالا لگ جائے گا، کیونکہ اگلی نسل کو ہم نے نماز کا سبق ہی نہیں دیا۔ آج سمجھ میں آئی؟ اور اس عنوان پر تقریباً آخری بات ایک اور عرض کر دوں، نمازیوں سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے پیچھے کی صفوں میں جو میری بات کو سن کر، علماء کرام کی بات کو سن کر جو حضرات اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لائیں گے، وہ بچے مسجد میں آ کر شور مچائیں گے، تمہاری ظاہر نماز کو خراب کریں گے، لیکن خدا کے واسطے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو مارنا نہیں، ان کو بھگانا نہیں، وہ ہمارے کل کے نمازی ہیں، وہ ہمارے کل کے نمازی ہیں۔ ان کو بھگانے کا مطلب یہ ہے آپ نے کل کے نمازیوں کو ختم کر دیا، بلکہ اگر تمہاری جیب میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو 5-10 روپے کی ٹافی ڈال کر لاؤ، اور جتنے بچے نماز میں آئیں ان سب بچوں کو ٹافیاں دو۔ فجر میں میں نے دے دی، ظہر میں آپ نے دے دی، عصر میں کسی اور نے دے دی، مغرب میں عشاء میں کسی اور نے دے دی، پتہ چلا یہ بچے مسجد میں صرف ٹافی کھانے آئیں گے۔ آج یہ ٹافی کھانے والے کل کے انشاءاللہ یہاں کے امام بھی ہوں گے اور یہاں کے متولی بھی ہوں گے اور یہاں اگلی صف میں بیٹھ کر رونے والے بھی ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی قسم یہ کل کے نمازی ہے، ان کو ہمارے متولی صاحب اور ہمارے پرانے نمازی صاحب یوں کہہ کے بھگا دیتے ہیں، ارے انہوں نے ہماری نماز خراب کر دی۔ نماز خراب کیسے ہو سکتی ہے تمہاری نماز اس لیے خراب ہوئی کہ تم نماز میں تھے ہی نہیں۔ نماز میں ہوتے تو نمازی کی نماز خراب ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کو تو تیر لگتے تھے نماز پڑھانے، ان کی نماز تیر لگنے پر خراب نہیں، تمہاری چھوٹے سے بچے کے شور مچانے پر نماز کیسے خراب ہو گئی؟ اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب نماز۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا سلام پھرتے ہی ایک دم پیچھے کے بچوں کے شور پر برس پڑتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چلا پیچھے شور مچ رہا ہے؟ پیچھے شور مچ رہا ہے، اس کا مطلب تم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، تم شور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تمہاری نماز کہاں ہے؟ تم ان کو نہ ڈانٹو، تم اپنے دل کو ڈانٹو۔ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میری داڑھی سفید ہوگی، مجھے آج تک نماز کا خوشبو ہونے کا پتہ نہیں چلا، مجھے آج تک نماز کا ذرات پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا نماز میں کیسے ڈوبا جاتا ہے۔ میں شور نہیں ہے، نماز کو خراب کر دیا، اس کا مطلب میں نمازی نہیں۔ میرے بھائیو، اپنے ساتھ میں بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لاؤ، پھر ان کی ترتیب بنائے۔ یہاں کے ذمہ دار حضرات چلو بھائی یہ شور مچائیں گے، ان کی فطرت ہے وہ شور مچائیں، وہ بزرگ تھوڑی ہے۔ بزرگ آدمی کا کام ہے چپکے سے آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے کونے میں آ کر بیٹھ گئے، بزرگ صاحب سے کہو شور مچاؤ، ان کی فطرت کے خلاف ہے شور مچائیں، اور بچے سے کہو سکون سے بیٹھ جاؤ، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ یہ سکون سے بیٹھ جائے، اس کی فطرت وہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں شور نہیں مچا سکتے تو بچہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ اپنی فطرت پر قائم ہے، وہ اپنی فطرت پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کریں گے انشاءاللہ۔